السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. محترم سامعین کرام، انسان کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب کچھ لگاتا ہے. خاص طور پر جس چیز میں فائدہ زیادہ ہو تو اس کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے تاکہ اس کو اس کا ثمرہ اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ملے. ہم ملازم پیشہ لوگ جو ہیں مہینہ بھر اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے ہر حکم کو ہم بجا لاتے ہیں. بسا اوقات کوئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے ضمیر کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن جس ادارے میں، جس وزارے میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے تقاضوں کے مطابق آپ کو وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو صرف اس لیے آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کو مہینے کے آخر میں اس کا بدل ملتا ہے تنخواہ کی شکل میں. اسی لیے لوگ مختلف قسم کی سخت سے سخت ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں. وہ فوجی جو ملک کی حفاظت کے لیے سر بکف ہوتے ہیں، بعض ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں سال کے تقریباً 12 مہینے برف ہوتی ہے، اور ان جگہوں میں سردی کے موسم میں انسان کیسے رہتا ہوگا یہ عام لوگ یا شہری لوگ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. برف کے اندر زندگی گزارنا، برف کے اندر شب و روز گزارنا، سارے معمولات وہاں ادا کرنا، ظاہر ہے انسان کے ساتھ اس کی دیگر ضروریات بھی ہیں، لیکن وہ بیچارے پھر بھی
یہ سب کچھ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ان کو تنخواہ ملتی. اور انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے، عجولہ ہے. اسے خود اللہ تعالیٰ نے عجولہ کہا ہے. جو کام وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو فوری چاہیے. اگر نتیجے کے حصول میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے میرا بدلہ ملے گا بھی یا نہیں. تو اسی حوالے سے انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کے زمرے میں اس کی ساری عبادات ہیں، فرائض کو بجا لانا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اسی طرح خدمت خلق ہے، اسی طرح جتنی بھی نیکیوں کے راستے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں نیکی کے، ان سب پر اللہ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے تو ایمان بالغیب لایا ہے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہے، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں اعمال پر، نیکیوں پر، وہ بھی اسی طرح ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بدلہ تو اس کا ملے گا، اور ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اور بھی بڑا چڑھا کر دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس عجلت والی کیفیت کو یہاں صبر میں تبدیل کرنا ہوگا، ایمان بالغیب کو مضبوط کرنا ہوگا. دنیاوی امور اور دنیاوی صلے کی طرح آخرت کے معاملات کا اجر بھی ہم دنیا میں ہی طلب نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر دنیا میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بدلے میں انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے عمر میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس مومن مرد یا عورت نے من ذکر او انثى، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک عمل کیا تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ سے مراد یہ کہ اس کو خوشی کی زندگی دیں گے، من پسند زندگی اس کو دیں گے، اس کی زندگیوں کو ہم خوشیوں سے اور برکتوں سے بھر دیں گے. اور مرنے کے بعد دنیا میں جو کچھ ہم نے خوشیاں اور جتنے اس کو اچھائیاں اور برکتیں دی تھیں اس سے بھی بہت اچھا اجر دیں گے مرنے کے بعد. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ملا کر بیان کیا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے اجر کو بیان کیا ہے بہت ساری آیات میں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بہت سی احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے.
اس لیے انسان کو بددل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بدلہ جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ دنیا میں حیات طیبہ ملے گی، لیکن جو اصل بدلہ ہے، اصل اس کی کا جزا ہے، وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ الیوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل۔ آج کرو، صرف کرنا ہے، دنیا میں کچھ ملے گا نہیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ کو فوراً کچھ مل جائے، آپ نے کچھ صدقہ دیا تو فوراً کچھ مل جائے، آپ نے کسی کا تعاون کیا فوراً کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ ملے گا، ضرور ملے گا، اور بہت زیادہ ملے گا، لیکن وقت آنے پر آنکھیں جب بند ہوں گی، جب ساری مادی دنیا آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، تب جا کر آپ کی وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں وہاں کام آتی ہیں، اس کا روزہ، اس کی نمازیں اس کے سرانے کی طرف آ کے کھڑی ہوتی ہیں، روزے دائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں، دیگر نیکیاں پاؤں کی طرف آ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس کو عذاب دینے کے لیے کوئی فرشتے آتے بھی ہیں تو سرانے کی طرف سے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو فرشتے ان کو روکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ دائیں طرف سے اگر آنا چاہتا ہے تو روزے اس کو روکتے ہیں، بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ روکتی ہے، پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو دیگر نیکیاں روکتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق قرآن کریم جو ہے، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت ساری دنیاوی شکلیں اس کے سامنے سے غائب ہو جاتی، اوجھل ہو جاتی۔ جن جن لوگوں پر اعتماد تھا، جن جن لوگوں کے اوپر اس کو 100% یقین تھا کہ یہ ہر مشکل میں میرے کام آئیں گے، اور جن اسباب پر اس کی نظر تھی، وہ سب غائب ہو جائیں گے، ابھی کچھ بھی نہیں رہا۔ اس موقع پر قرآن کریم ایک انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے سرانے آگے کھڑا ہو، اور ایک روایت کے مطابق اس کی نیکیاں کھڑی ہوں گی، تو وہ کہے گا اے انسان، آج تو میرے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تم کون ہو جو اس مشکل مرحلے میں بھی میرے ساتھ کھڑے ہو؟ کہے گا میں تیرا قرآن ہوں، جس قرآن کو تو زندگی میں پڑھا کرتا تھا، جس کے ساتھ تو نے محبت کی تھی، جس کے لیے تو نے وقت لگایا تھا، جس کے لیے تو نے ماریں برداشت کی تھی، جس کو تو نے دنیا میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، تو نے دنیا میں میرے ساتھ وفاداری کی، آج اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ وفاداری کروں۔ اور جب فرشتہ آ کر اس سے سوال کرے گا تو یہ آگے بڑھ کر جواب دے گا، اور دوسری روایت کے مطابق اس کی نیکیاں جو ہیں، وہ کہیں گے یار اس نے تو اپنے لیے سفارشی ساتھ لایا ہے، اس سے کیا سوال کرنا ہے، چلو۔ اور حشر کے میدان میں قرآن کریم اس قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ کر، حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے۔ ظاہر ہے وہاں ساری خلق خدا اپنی اصلی شکل میں، طبی شکل میں ہوگی، کوئی کپڑے وپڑے نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کہے گا اے اللہ اس کو عزت اور کرامت کے جوڑے پہنا۔ اللہ تعالیٰ ایک پہنائیں گے، کہے گا اور پہنا، اور پہنا، اور پہنائیں گے، کہے گا اور پہنا، اور اسی طرح قرآن کریم اس انسان کو کامیاب کرا کر چھوڑے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت ہے جس کی
30 آیات ہیں. اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا کر چھوڑا. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت بازی کرتی ہیں، کیس لڑتی ہیں ان کی انسان کی طرف سے. کأنہما غمامتان او غیایتان، گویا وہ انسان کے اوپر سایہ ہے یا پرندوں کی طرح ہے، اور پھر اس کی مغفرت کرا کر دم لیتی. جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اگرچہ دنیا میں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہ آئے، لیکن یہ فائدوں سے بھری ہوئی ہے یہ نیکیاں. قرآن کریم کے دلائل سن کر تو ہمیں یقین آنا چاہیے نا. کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے، وعدہ فرمایا ہم سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. رب اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا، اظہار کیا، کیونکہ ایمان اس چیز کا نام ہے نا کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. زبان سے گواہی دینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے ایمان. تو اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے بعد اس پر ڈٹ گیا. ایک مسلمان جب اسلام کو اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے تو اس کے بعد اسلام کے راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں، جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پھر کر گزرتا ہے. پیچھے ہٹنا پھر ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی. اسلام کے راستے میں آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان بھی کرنا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، جہاد کرنا ہے، صدقہ دینا ہے. ٹھنڈی رات میں گرم گرم بسترا چھوڑ کر آپ کو اللہ کے سامنے حاضری کے لیے اٹھنا ہے، یہ قربانیاں ہیں. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. بعض جگہوں میں جہاں گرم پانی کا بندوبست نہیں ہوتا اور ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو وہاں پھر ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑتا ہے. تو انسان جب اللہ کو ایک مان کر اس کی زبان سے اس کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، تو پھر عمل سے اس کے اظہار کے لیے بھی ہمہ وقت ہمہ تن تیار ہونا ہوگا. کتنے علاقے ہیں جہاں صرف اسی پاداش میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، ان کو ہر طرح کی اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں کہ بھائی یہ مسلمان کیوں ہیں، صرف مسلمانیت کی سزا دی جا رہی. ابھی قریب میں آپ نے برما کے احوال سنے، اور اسی طرح مختلف علاقوں میں انڈیا کے اندر کئی جگہوں میں صرف اس بیچارے کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو ایسے موقع پر وہ ڈٹ گئے اپنے اسلام پر، ہٹے نہیں، دبے نہیں، جھکے نہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد کچھ تو اپنے اس وعدے پر قائم رہتے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ تو اس وعدے پر قائم رہ کر جو اللہ کی مان کر چلے، دنیا میں آنے والے شدائد کو کا فیس کرے، مقابلہ کرے، سامنا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرتے وقت اس کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے اس پر اترتے ہیں خوشیاں لے کر، اور فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اب تمہیں وہ جنتیں مبارک ہوں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ عمل کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ جو شخص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھے، اس کو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد یہ ثلث القرآن ہے۔ اس طرح بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو اب ان فضیلتوں کے وجود کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ وہ فضیلتیں انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اسی طرح فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو جو نیک انسان ہوگا اس کی نیکیاں اس کو کام آئیں گی، اللہ کی طرف سے اس کو اعلان ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کس بنیاد پر؟ کہ اس نے زندگی نیکیوں پر گزاری ہے، نیکیاں کر کے گیا ہے، ورنہ نافرمان کے لیے تو جو اس کا انجام بتایا گیا ہے مرتے وقت اور مرنے کے بعد، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس آدمی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور نیک عمل کرتا رہا، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی؟ اللہ کی طرف بلانا بہت اچھا عمل ہے۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے پیغمبر ان لوگوں کو خوشخبری دو کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ان کے لیے عزت کی رزق ہے، عزت کا رزق اللہ ان کو میسر کریں گے۔ اسی طرح فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے بطور میزبانی کے۔ ان کی میزبانی ہوگی جنت الفردوس کے ذریعے، جہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور جنت الفردوس جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جنت ہے، اسی لیے جنت الفردوس کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور نیکیوں کے فضائل بتائے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ اللہ کی حضوری کا نام ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اس کو یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احساس حضوری۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کرتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت نصیب فرمائیں گے، خلیفہ بنائیں گے زمین کا، جیسے کہ ان سے پہلے نیک لوگوں کو بنائیں، اور ان کو اس دین کے چلانے کے لیے دین پر ان کو موقع عطا کریں گے جو دین اللہ کو پسند ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ خوف کے بدلے ان کو امن نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے، غالب رہو گے، سب کے اوپر رہو گے۔ اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، یہ نیکیاں ہیں نا، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔ ایمان عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ اسی طرح نیکی کرنے والے شخص کا بدلہ صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات اس کے خاندان تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ وہ جس کشتی پہ جا رہے تھے اسی کو حضرت خضر علیہ السلام توڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس بیچاروں نے ہمیں کشتی پر بٹھایا، پار لے جا رہے ہیں اور آپ اسی کو توڑنے پہ لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے معذرت کی۔ آگے جا کے ایک بچہ ہے کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، اس کو بلایا، خضر علیہ السلام نے پکڑ کے ذبح کر دیا، مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے؟ پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھتا نہیں؟ اچھا، اس سے آگے گئے، ایک بستی پر جب گزر ہوا تو انہوں نے میزبانی طلب کی کہ بھائی کوئی ہماری میزبانی کرے، ہم مسافر ہیں، ٹھکانہ دے، ذرا بیٹھنے کی، کھانے کی جگہ دے، کہیں کھانا دے۔ تو ان بستی والوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم کوئی تمہاری میزبانی نہیں کرتے۔ یہ دونوں حضرات، بلکہ ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ تینوں وہاں بیٹھے تو دیکھا ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے،
حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کرنے لگے، سیدھی کرنے لگے۔ سارے سلام نے کہا کہ خضر، ان لوگوں نے تو ہماری میزبانی تک کرنے سے انکار کیا اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب سوالات بہت ہو گئے، جو جو کام میں نے کیے ہیں میں ان کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ وہ سارے بتا دیے۔ تو اس میں ایک جو دیوار کا واقعہ تھا اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے ایک نیک اور صالح آدمی نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع پونجی یہاں چھپائی ہوئی تھی۔ یہاں اس لیے رکھا تھا کہ اس بیچارے کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے تھے تو کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، بچے بڑے ہوں تو انہی کے ہاتھ لگ جائے، اس لیے اس نے اس دیوار کے نیچے اس کو یہاں دفن کر کے اوپر دیوار بنائی۔ تو اب وہ بچے چھوٹے ہیں، دیوار گرنے والی ہے، اب یہ گرے گی، خزانہ نکلے گا یا جو بھی رکھا تھا تو وہ اوروں کے ہاتھ لگ جائے گا، اس لیے میں نے دیوار صحیح کی تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائے اور خود ہی پھر وہ نکالیں یہاں سے۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بچوں کو بھی اس نیکی کا اثر پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی ان کا والی ہو، اور اگر میری اولاد خدا نہ خواستہ بری ہوئی تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کے لیے خزانے جمع کرتا جاؤں اور وہ دنیا میں عیاشی کریں، اگر وہ غلط ہو، حرام مال ہو تو سزا مجھے ملتی رہے۔ تو انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے اس کے اثرات اس کے آل اولاد تک پہنچتی ہے، اسی طرح برائی کرنے والے کے برے اثرات بھی پہنچتے ہیں، آگے میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا دوست بنائے گا۔ سورہ مریم کی آخری آیات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کتنی بڑی بشارت کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں، اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توبہ کرنے والے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو سب بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، نیکی ہے نا یہ، ہر رات سورہ یاسین پڑھے، جو آدمی ہر رات سورہ یاسین پڑھے، جب وہ مرے گا تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے وہ شہادت کی موت مرے گا۔ شہادت قرآن کریم پڑھنا یہ نیکی ہے، سورہ یاسین پڑھنا نیکی ہے، تو اس کا بدلہ اس کو شہادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا کہ من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، جس نے سورہ ملک پڑھی رات کو سوتے وقت
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور عذاب قبر وہ چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ انسان ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند ہوتا ہے، کوئی قریب نہیں، ایسے موقع پر کیا گزرتی ہوگی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو چلے گئے، جنہوں نے اس کا سامنا کیا۔ تو اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھ کر سوتا ہے لم تصبہ فاقۃ، اس کو فاقہ کبھی نہیں ملے گا، فاقہ اس کو کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے، اب مجھے ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کبھی فاقہ ملے گا، ان کو انشاءاللہ فاقہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے کہ وَإِنِّي إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میرے احکام کی فرمان برداری کی جاتی ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کی زندگی میں برکت دیتا ہوں، اور ایسی برکت ہوتی ہے کہ میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصہ ہوتا ہوں، اور جب میں غصہ ہوتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، تو میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اس گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے پر۔ اور فرمایا وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، میری لعنت ایسی ہے کہ جس کا اثر 7 پشت تک رہتا ہے، 7ویں پشت تک میری لعنت اثر کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ، آپ آسمانوں میں ہیں، ہم زمین میں ہیں، کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے راضی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی رضا کی کیا علامت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا استعملت علیکم خیارکم فہو علامت رضای عنکم، جب میں تم پر تمہارے اچھے لوگوں کو حکمران بناؤں تو سمجھو کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ میری رضا کی علامت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، تو اس محبت اور پسندیدگی کی علامت یہ ہے کہ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا عالم بناتے ہیں، فقیہ بناتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَهُوَ عَلَامَةُ سَخَطِي، اور اگر تم پر تمہارے برے لوگ حکمران بن جائے، جو تم میں برے تھے وہی اگر تمہارے حکمران بن جائے، تو سمجھیں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جبریل، میں فلاں آدمی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان پر اعلان کر دیں، آسمان والوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے راضی ہے، میں جبریل بھی اس سے راضی ہوں، اے آسمان والوں تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اور پھر زمین میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے اللہ بھی راضی ہیں، جبریل بھی راضی ہیں، آسمان والے بھی راضی ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس سے بظاہر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ نیک ہے، اب اس کی نیکی کی وجہ سے ہر کوئی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کے پاس آنا چاہتا ہے،
اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس محبت اور رضا کی ایک علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی نافرمان ہو، بدعمال ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبریل کو بلا کر کہتے ہیں جبریل میں فلاں سے ناراض ہوں، تو بھی ناراض ہو جا۔ پھر آسمان والوں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں سے اللہ بھی ناراض ہے، جبریل بھی ناراض ہے، تم بھی ناراض ہو جاؤ، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ پھر زمین پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے اللہ ناراض ہے، جبریل ناراض ہے، فرشتے ناراض ہیں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اسی وجہ سے بعض بدعمال لوگوں سے اگرچہ وہ ظاہری حیثیت میں اچھے نظر آتے ہوں، اچھی حالت میں نظر آتے ہوں، لیکن ایسے لوگوں کی کراہت سی ہوتی ہے دلوں میں۔ کوئی ان سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا ہے، کوئی ان سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتا ہے، کوئی ان کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے ظاہری دنیا داری کی وجہ سے کبھی الیک سلیک کی حد تک نوبت آ جائے، یا کہیں جگہ کوئی کسی حد تک تعلق کی نوبت آ جائے، تو وہ بھی بادل ناخواستہ ان سے رکھتے ہیں، دل سے کوئی ان کو نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ اس اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیکیوں کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک صدقہ اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا غضب بجھ جاتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دور کرتا ہے، یعنی اچھی موت اس کو آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نیکیاں کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر تو رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں۔ یقین رکھے ملے گا۔ یہ ساری جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، احادیث رکھی ہیں، یہ تو اتنے مختصر سے وقت میں یہی چیز آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، ورنہ تو ڈھیروں ڈھیر دلائل پڑے ہیں، بہت دلائل پڑی ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اور نیکیاں کرتے جائیں۔ پچھلے درس میں جو اذکار کے بارے میں بات ہوئی تھی، کتنے فضائل ہیں اذکار کے، کرتے جائیں۔ ایک یتیم کے سر پر اگر آپ محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اسی طرح یتیم کی پرورش کرنے پر انسان کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ساتھ ہوں۔ اس کا تو اتنا بڑا باب ہے ان نیکیوں کے فضائل کا کہ اس کو ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا، بعض اوقات ہوتا ہے شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، یار ہم کر تو رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ شیطان انسان کو بددل کرنے کے لیے اس طرح کی ترکیبیں چلتا ہے، اس طرح کی چالیں چلتا ہے، اس طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ بس ہمارا تو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے کے مطابق ہم عمل کریں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ صدقہ دینا ہے خفیہ دیں، اللہ کے لیے دیں، ریاکاری کے لیے نہ دیں۔ نماز پڑھنا اللہ کے لیے پڑھیں، اسی طرح کوئی بھی نیکی کریں اللہ کے لیے کریں، اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ پر رکھیں، انسان پر نہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے ہم سب انسان ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تو امید ہوتی ہے کہ یار کبھی یہ بھی میرے ساتھ اچھائی کرے کیونکہ میں نے کیا ہے، تو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ سامنے والا انسان کا بچہ ہے تو خود اس کو احساس ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ناشکرا ناشکرا ہی ہوتا ہے۔
اسی لیے جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ آپ نیکی کر کے بھول جائیں، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، لوگوں سے کیا اس کا صلہ چاہیے۔ اگر کوئی اس کے بدلے آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کر کے، کوئی بھی اچھائی کر کے، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ہو، کر کے ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں، لیکن صدق دل سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ ہماری جتنی نیکیاں ہیں جب ان کو اللہ تعالی عملی شکل دیں گے تو اس وقت ہم خوشی سے نہیں سما سکیں گے، اتنا اس کا اللہ کی طرف سے ہمیں بدلہ ملے گا۔ آج تو ہم نے کرنا ہے اور بدلے کی توقع آج نہیں رکھنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں مل جائے، لیکن نبی ملے تو آپ کو اس کی دنیا میں بدلے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں آپ کو ضرورت ہوگی، جہاں آپ اس کے زیادہ محتاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ الہ العالمین ہم سب کو، خاص طور پر حاضرین کو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنی خصوصی مہربانی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس میں محنت مشقت کم ہو، اجر و ثواب زیادہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں بھی نیکی کا خوگر بنا، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے تمام محبین کو بھی الہ العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیکیوں کے ظاہری ثمرات اور برکات سے ہمیں دنیا میں بھی مستفید فرما اور مرنے کے بعد بھی اس ہمیں مستفید فرما۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔